جو ایم سی کیوز ہے کہ قرآن حکیم کا سب سے پہلا ترجمہ کس نے کیا. تو اگر یہ پوچھا جائے کہ سب سے پہلا ترجمہ کس میں ہوا ہے تو ایک آپشن معلومات اسلامیہ میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ سب سے پہلے جو ترجمہ ہوا ہے قرآن پاک کا وہ لاطینی زبان میں ہوا ہے. اور اس جگہ جو ہے یہ آپ سے لینگویج نہیں پوچھی گئی کہ کس زبان میں قرآن پاک کا ترجمہ ہوا ہے، بلکہ یہ نام دیے گئے ہیں 4 آپشن. ان آپشن سے آپ نے جاننا ہے کہ ان 4 میں سے کون سی شخصیت ہیں جنہوں نے سب سے پہلے قرآن پاک کا ترجمہ کیا ہے. اور دوسری چیز اس میں یہ بھی مینشن نہیں کیا گیا کہ کس زبان میں ہوا ہے. تو یہ جتنے بھی نام ہیں مولانا محمود الحسن، شاہ رفیع الدین، شاہ عبد القادر، شاہ ولی اللہ، تو یہ ہندوستان کے ہیں، برصغیر پاک و ہند کے لوگ ہیں، علماء ہیں، محدثین ہیں. تو ان میں سب سے پہلے ہندوستان میں جنہوں نے ترجمہ کیا ہے وہ حضرت شاہ ولی اللہ ہیں، جنہوں نے فارسی زبان میں سب سے پہلے ترجمہ کیا ہے قرآن پاک کا ہندوستان میں. تو یہ اس کا بی جو آپشن ہے یہ کریکٹ ہوگا، حضرت شاہ ولی اللہ. ٹھیک ہے. اور یہ یاد رکھیے کہ حضرت شاہ ولی اللہ کے 4 بیٹے تھے، شاہ رفیع الدین، شاہ عبد القادر، شاہ عبد العزیز اور عبد الغنی. 4 بیٹے تھے. اور پھر ان کے پوتے جو تھے شاہ اسماعیل شہید، وہ ان کے پوتے تھے حضرت شاہ ولی اللہ کے. تو بہرحال قرآن پاک کا جو سب سے پہلا ترجمہ ہوا ہے ان 4 ناموں میں وہ حضرت شاہ ولی اللہ کریکٹ ہوگا. یہ فرسٹ آپشن، یہ سیکنڈ آپشن جو ہے اس کا بی یہ کریکٹ ہوگا. پھر اس کے بعد پوچھا گیا ہے قرآن حکیم کا سب سے پہلا ترجمہ کس زبان میں ہوا ہے. تو اس جگہ یہ جو ہے یہ فارسی زبان میں جو لکھا گیا ہے یہ اس جگہ یہ غلط ہے. اور اگر ایسا کہا جائے تو پھر فارسی زبان میں نہیں ہوا بلکہ لاطینی زبان میں ہوا ہے. معلومات اسلامیہ میں آپ کو ملے گا کہ سب سے پہلے قرآن پاک کا جو ترجمہ ہوا ہے وہ لاطینی زبان میں ہوا ہے. اور اب لاطینی زبان کا ادھر ذکر ہی نہیں کیا گیا. عبرانی ہے، یہ بھی مفقود ہو چکی ہیں، مثلا اس کو جاننے والے کم لوگ ہیں. سریانی زبان بھی کم لوگ جاننے والے ہیں، اردو بھی. تو ان 4 میں سے آپ لوگوں نے جاننا ہے کہ یہ فارسی ہے. کیوں؟ اگر اس جگہ لاطینی، سندھی یا کوئی اور زبان ہوتی تو پھر ہم کہہ سکتے تھے کہ ہندوستان میں سب سے پہلے جس زبان میں ہوا ہے وہ سندھی زبان تھی جس میں قرآن پاک کا ترجمہ ہوا ہے. لیکن اس کے بعد اوورآل اگر بات کی جائے تو سب سے پہلا جو ترجمہ ہوا ہے قرآن پاک کا وہ لاطینی زبان میں ہوا ہے. تو لاطینی زبان اور سندھی زبان کا مینشن نہیں ہے. تو ان زبانوں میں سے جن جو ترجمہ ہوا ہے عبرانی اور سریانی کے علاوہ تو فارسی میں ہوا ہے. اصل میں جو سٹیٹمنٹ لکھی گئی ہے نا اوپر، یہ قرآن حکیم کا سب سے پہلا ترجمہ کس زبان میں ہوا ہے، یہ سٹیٹمنٹ تو کافی حد تک ٹھیک ہے، لیکن نیچے جو ایم سی کیوز بنانے والے ہیں انہوں نے اس چیز کا خیال نہیں کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یا تو اس کو بک کو شائع کرنے کے بعد جو مثلا اس کو ریویو نہیں کیا گیا، اس کو ویریفائی نہیں کیا گیا، یا مثلا اس نہج پہ دوبارہ اس کی ایڈیٹنگ نہیں کی گئی. کوئی نہ کوئی اس کی وجہ ضرور ہوگی. بہرحال اس میں سے جو 4 آپشن ہے اس میں سے یہ فارسی جو ہے یہ کریکٹ آپشن ہوگا. اس کے بعد دیکھیے جی کہ حضرت شاہ ولی اللہ کب اور کہاں پیدا ہوئے. تو حضرت شاہ ولی اللہ جو ہے 1703 کو دہلی میں پیدا ہوئے. اور شاہ ولی اللہ کے والد محترم کا نام ہے تو شاہ عبد الرحیم ان کے والد کا نام تھا. اور انہی کے نام پہ ہی دہلی میں ایک مدرسہ قائم کیا گیا تھا، مدرسہ رحیمیہ کے نام سے دہلی میں. تو حضرت شاہ ولی اللہ کے والد نے اس مدرسہ کی بنیاد رکھی تھی، تو انہی کے نام پہ مدرسہ رحیمیہ یہ قائم ہوا تھا. اور حضرت شاہ عبد الرحیم یہ حضرت شاہ ولی اللہ کے والد محترم ہیں اور انہی کے نام پہ مدرسہ رحیمیہ قائم ہوا تھا. تو ڈی آپشن اس کا کریکٹ ہوگا. پھر اس کے بعد دیکھیے کہ اصول تفسیر پاس شاہ ولی اللہ کی کتاب کا نام بتلائیں. تو اصول تفسیر پر حضرت شاہ ولی اللہ کی کتاب کا جو نام ہے یہ الفوز الکبیر ہے. یہ ایم سی کیوز جو ہے اس بار جو فیمیل کا پیپر تھا اس میں یہ ایم سی کیوز پوچھا گیا تھا لیکچرشپ کا 2021 میں جو ہوئے ہیں پیپر. تو اس میں فیمیل کے پیپر میں یہ پوچھا گیا تھا کہ الفوز الکبیر جو شاہ ولی اللہ کی کتاب ہے اس کا موضوع کیا ہے.
اصول حدیث ہے، اصول فقہ ہے، اصول تفسیر ہے، یا اور ایک آپشن تھا. تو اصول تفسیر، اب یہ اس کو الٹ کر کے پڑھ لیں کہ الفوز الکبیر جو ہے اس کا موضوع اصول تفسیر ہے. تفسیر جو ہے کن اصولوں پر کی جائے گی قرآن پاک کی، تو یہ اس کا منہج ہے، یہ مثلا اس کا ٹاپک ہے. یا دوسرے لفظوں میں اصول تفسیر پر حضرت شاہ ولی اللہ کی کتاب کا نام بتائیں تو یہ الفوز الکبیر فی اصول تفسیر، اس کا اصل نام جو ہے الفوز الکبیر فی اصول تفسیر کے نام سے ہے. اور پھر اسی طرح اس کے بعد حضرت شاہ ولی اللہ کی وفات کس سن عیسوی میں ہوئی؟ تو حضرت شاہ ولی اللہ کی وفات جو ہے 1762 میں ہوئی ہے دہلی میں. 1703 میں ان کی ولادت ہے اور 1762 میں ان کی وفات ہوئی ہے حضرت شاہ ولی اللہ کی. حضرت شاہ ولی اللہ کا ترجمہ قرآن حکیم کی اگر بات کی جائے تو کس نام سے شائع ہوا؟ تو آپ نے جو قرآن پاک کا ترجمہ کیا تھا وہ فارسی زبان میں تھا، تو اس کا نام جو تھا فتح الرحمن فی ترجمۃ القرآن، فتح الرحمن کے نام سے شائع ہوا تھا. یہ جو آپشن ہے فتح الخبیر یہ غلط لکھا ہوا ہے. اصل میں یہ فوز الکبیر جو ہے ان کی کتاب اصول تفسیر میں لکھی جانے والی، یہ فتح الخبیر اس کے آخری چیپٹر 5ویں چیپٹر کا نام ہے فتح الخبیر. تو یہ فرسٹ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا کہ حضرت شاہ ولی اللہ کا جو ترجمہ شائع ہوا ہے وہ فتح الرحمن کے نام سے شائع ہوا ہے. یہ بھی شاید پاس پیپر میں آ چکا ہے MCQs. حضرت شاہ ولی اللہ کا ترجمہ جو کیا ہے انہوں نے کس نام سے شائع ہوا ہے؟ تو یہ فتح الرحمن کے نام سے شائع ہوا ہے. اور اگر بات کی جائے تو یہ حجت اللہ البالغہ، یہ بھی آپ کی کتاب ہے، نیچے اس کا آ رہا ہے کہ علم فقہ میں حضرت شاہ ولی اللہ کی مشہور کتاب کا نام بتلائیں. تو حجت اللہ البالغہ، حجت اللہ البالغہ جو ہے یہ سلیبس میں بھی شامل ہے، اور MA عربی کا جو سلیبس ہے اس میں بھی اس کے کچھ جو لیسنز ہیں وہ شامل ہیں. تو اس میں علم فقہ پر یہ تصوف اور اسلام کے جو بنیادی ارکان اسلام ہیں ان کی حکمتیں کیا ہیں، مثلا نماز کی حکمت کیا ہے، روزے کی حکمت کیا ہے، حج کی حکمت کیا ہے، زکوٰۃ کی حکمت کیا ہے، ان کی مصلحتیں کیا ہیں، اس بارے میں یہ آپ کی کتاب جو ہے حجت اللہ البالغہ، یہ کتاب آپ کی مشہور ہے. اس میں دو چیزیں جو ہے وہ اور بھی کلیئر کریں اسی میں کہ اردو زبان میں جو سب سے پہلا ترجمہ ہوا ہے وہ آپ کے بیٹے شاہ رفیع الدین نے کیا تھا. یہ آپ کے بیٹے تھے شاہ رفیع الدین، تو اردو زبان میں سب سے پہلا جو ترجمہ ہوا ہے وہ شاہ رفیع الدین نے کیا ہندوستان میں، بر صغیر پاک و ہند میں. اور پھر اس کا بامحاورہ وہ لفظی ترجمہ تھا لفظ با لفظ جیسے لفظی ترجمہ تھا. اور پھر اس کے بعد شاہ عبد القادر نے اسی ترجمے کو آگے جو ہے بامحاورہ ترجمہ کیا شاہ عبد القادر نے. تو سب سے پہلے اردو میں شاہ رفیع الدین نے، اور پھر اس کے بعد یہ لفظی ترجمہ تھا، اور پھر اس کے بعد حضرت شاہ عبد القادر نے وہ بامحاورہ ترجمہ کیا. وہ فارسی میں اگر پوچھا جائے تو کس نے کیا ہندوستان میں؟ تو شاہ ولی اللہ کا نام سحر فہرست ہے. اگر اردو میں پوچھا جائے تو ان کے بیٹے شاہ رفیع الدین نے کیا ہے. اور اگر بامحاورہ اردو میں ترجمہ سب سے پہلے ہندوستان میں کس نے کیا ہے تو یہ شاہ عبد القادر ہیں. اور اسی میں ایک چیز یہ بھی یاد رکھیے کہ ایک MCQ یہ فیمیل کے پیپر میں یہ بھی پوچھا گیا لاسٹ ٹائم کہ سید احمد شہید تحریک مجاہدین کے قائد کا نام کیا تھا؟ تو دو لوگ اس میں شامل تھے، ایک تو سید اسماعیل شہید جو حضرت شاہ ولی اللہ کے پوتے تھے، اور دوسرے سید احمد شہید. 1831 میں وہ بالا کوٹ کے مقام پر سکھوں کے ساتھ جب ان کی جنگ تھی، اس جنگ میں بیٹل میں وہ شہید ہوئے تھے سید احمد شہید 1831 میں. تو تحریک مجاہدین کے قائد کا نام سید احمد شہید تھا. اور وہ آپ یہ جو ان کے شاہ عبدالعزیز سے انہوں نے علم حاصل کیا تھا، اور دہلی کا جو مدرسہ تھا شاہ ولی اللہ کے والد صاحب کا مدرسہ رحیمیہ سے
سید جو احمد شہید تھے انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی۔ بہرحال یہ خاندان جو ہے یہ ممتاز ہے، یہ علم حدیث کی، قرآن کی خدمات جو ہیں انہوں نے یہ کی ہیں، اور تقریباً جتنے بھی مکاتب فکر ہیں ہمارے ہاں وہ تمام کا اتفاق ہے حضرت شاہ ولی اللہ کی پرسنالٹی پر، شخصیت پر، وہ ان کے جو ہے علمی مقام اور مرتبے کا اعتراف کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ اصول تفسیر میں حضرت شاہ ولی اللہ کی مشہور کتاب الفوز الکبیر کس زبان میں تحریر ہوئی، تو یہ آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ فارسی زبان میں لکھی گئی تھی، بعد میں اس کے تراجم ہوئے ہیں اردو زبان میں اور عربی زبان میں اس کو ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے، تو اصل میں یہ فارسی زبان میں تھی الفوز الکبیر۔ اس کے بعد کچھ اس کی مباحث کا ذکر ہے کہ شاہ ولی اللہ نے مضامین قرآن حکیم 5 علوم، علم احکام، علم مخاصمہ، علم تذکیر بالاعلیٰ اللہ، اور جتنے بھی یہ 5 علوم ہیں، ان علوم کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو ان علوم کو علوم خمسہ یا علوم پنجگانہ کہا جاتا ہے۔ خمسہ کا معنی بھی 5 ہوتا ہے اور پنجگانہ کا معنی بھی 5 ہی ہے، کہ 5 علوم، اور یہ آپ کے جو الفوز الکبیر فی اصول تفسیر ہے، یہ اس کا پہلا چیپٹر ہے۔ اس کے بعد شاہ ولی اللہ نے منافقین کی کتنی قسموں میں تقسیم کیا ہے، تو آپ نے جہاں 4 گروہوں کا ذکر کیا ہے، تو وہاں جب آپ نے منافقین کا ذکر کیا ہے تو پھر آپ نے یہ بھی وضاحت کی ہے کہ منافقین کی 2 قسمیں ہوتی ہیں منافق، ایک تو اعتقادی منافق ہوتا ہے اور دوسرا عملی منافق ہوتا ہے۔ تو 2 آپ نے اقسام جو ہیں بیان کی ہیں۔ اعتقادی منافق وہ ہوتا ہے کہ جس کے عقیدے میں خرابی ہو، اللہ اور اس کے رسول، فرشتوں پر ایمان لانے میں، عقیدہ آخرت میں، یا انبیاء پر ایمان لانے میں اس کے عقیدے میں خرابی ہو تو وہ اعتقادی منافق ہوگا، اور اگر اللہ اور اس کے رسول اور جتنے بھی اسلام کے بنیادی عقائد ہیں ان پر ایمان رکھتا ہے لیکن عمل سے عاری ہے، عمل اس لیول کا نہیں ہے جس کا تقاضا کیا جاتا ہے شریعت میں، نماز، روزہ اور دیگر چیزوں کا پابند نہیں ہے، تو پھر یہ آپ کے نزدیک عملی منافق ہے۔ تو 2 اقسام آپ نے بیان کی ہیں منافقین کی۔ اس کے بعد الفوز الکبیر کے مطابق قرآن حکیم میں کتنے گمراہ فرقوں سے مخاصمہ کیا گیا ہے، تو 4 گروہوں کا ذکر ہے کہ الفوز الکبیر میں آپ نے جو ذکر کیا ہے، میجر تھیم جو ذکر کیے ہیں، اور ان میجر تھیمز میں یہ بتایا ہے کہ قرآن حکیم میں 4 گمراہ فرقوں کا زیادہ ذکر ہے، جس میں سب سے مشرکین ہیں، یہود، نصارہ اور منافقین، کہ اگر قرآن پاک کے جتنے بھی موضوعات ہیں آپ ان کو اسٹڈی کریں گے ہر پارے میں، ہر صورت میں الگ الگ سے، تو یہ تھیمز جو ہیں نا آپ کو ملیں گے۔ تو 4 گروہوں کا ذکر ہے الفوز الکبیر میں۔ آپ نے جب یہ الفوز الکبیر کے مقدمے میں آپ نے لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن پاک کو جو ہے ایک عرصے تک اسٹڈی کیا، ویسے تو آخر تک اسٹڈی کرتے رہیں، کہتے ہیں کہ مجھ پر جو چیزیں منکشف ہوئیں، مجھے کشف ہوا، اور میں نے جو قرآن پاک کو پڑھنے سے اور تفاسیر کو پڑھنے سے مجھے جو اللہ تعالیٰ نے ایک نور عطا کیا علم کی صورت میں، قرآن پاک کے صورت میں، تو ان میں کہتے کہ یہ جو علوم ہے نا، یہ مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا کیے، کہ اس حوالے سے اتنا جو ہے نا زیادہ 3 علوم ذکر کیے جاتے تھے، 5 کا ذکر نہیں تھا، تو اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے توفیق دی ہے کہ میں نے یہ اصول بنا دیے ہیں تفسیر کے، اور ایسے اصول ہیں کہ اگر آپ کو قرآن کو پڑھیں گے، اگر کوئی پورے قرآن کو نہیں پڑھ سکتا، اگر اس کتاب کو اصول تفسیر کو وہ اسٹڈی کر لیتا ہے تو اس کو قرآن پاک کے جو اہم مضامین ہیں اور جتنے بھی اس کی خلاصہ ہے وہ اس کے سامنے آ جائے گا کہ قرآن کیا کہنا چاہتا ہے۔ اس کے بعد ہے جی کہ الفوز الکبیر جی ہو چکا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ نے کتنی آیات کو منسوخ قرار دیا ہے، تو کل بھی یہ بات کر رہے تھے کہ حضرت شاہ ولی اللہ کے نزدیک جو آیات منسوخ آیات ہیں ان کی تعداد 5 ہے۔ دیگر آپ سے پہلے جو متقدمین تھے، علماء تھے، متقدمین علماء جو مفسرین تھے، ان کے نزدیک ان کی تعداد زیادہ تھی،
کچھ کے نزدیک تو یہ مثلا 500 کے قریب تھی، پھر اس سے کم ہو گئے 200 300 اور اس طرح نیچے ہے. پھر تو آپ کے نزدیک آپ نے جب اس کو کیا ہے اکاؤنٹ، تو آپ نے یہ لکھا ہے کہ تقریباً قرآن پاک کی جو آیات ہیں منسوخ وہ 5 آیات ہیں. وہ الگ سے انشاءاللہ وہ بحث ہوگی، وہ ڈاکٹر صاحب جب کروائیں گے تو انشاءاللہ اسی میں وہ ساری چیزیں کلیئر کروا دیں گے. اس کے بعد ہے شیخ جلال الدین سیوطی کے نزدیک کتنی آیات منسوخ ہیں. تو آپ کے نزدیک جو ہیں تقریباً یہ 21 آیات ہیں. انہوں نے 20 لکھی ہوئی ہیں. 20 جو ہیں یہ ان کے نزدیک ہیں ابن عربی کے، محی الدین ابن عربی، ان کی کتاب ہے فصوص الحکم اور فتوحات مکیہ. ابن عربی کے نزدیک جو ہیں یہ 20 آیات ہیں، اور اگر یہ پوچھا جائے کہ امام جلال الدین سیوطی کے نزدیک کتنی آیات ہیں تو 21 ہیں جن کو انہوں نے منسوخ قرار دیا ہے. لیکن حضرت شاہ ولی اللہ نے ان کی تعداد اور بھی کم کی ہے، اور اتنی ان آیات سے لے کر نیچے لے آئے ہیں ان کو، اور ان کی تعداد جو ہے آپ نے تقریباً یہ 5 بیان کی ہے شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے. شاہ ولی اللہ کا جو اصل نام ہے یہ احمد ہے، قطب الدین احمد. یہ بھی یاد رکھیے گا کہ آپ کا اصل نام جو ہے حضرت شاہ ولی اللہ کا یہ قطب الدین احمد بن عبد الرحیم. اور اس کے بعد آیات کے وزن اور قافیہ میں حضرت شاہ ولی اللہ کے خیال میں قرآن حکیم نے کس چیز کا خیال رکھا ہے، تو یہ ہے کہ سانس کی مدت کا، کہ آیات کا وزن اور قافیہ. قرآن میں قافیہ اور ردیف سے یہ پاک ہوتا ہے. اصل میں جس جگہ آیت ختم ہوتی ہے اور وہ ہم آواز الفاظ ہوں، کلمات ہوں آخر میں آیت کے، تو اس کو ہم قافیہ ردیف نہیں کہتے. قافیہ ردیف کی اصطلاح جو ہے اصل میں یہ استعمال ہوتی ہے شاعری کے لیے، پوئٹری کے لیے. لیکن اس کے لیے جو نثر ہے، اگر ہم قرآن کو کہیں کہ یہ قافیہ ردیف ہے، تو اگر یہ کہیں گے تو پھر یہ شاعری میں آئے گا. قرآن شاعری نہیں ہے بلکہ یہ نثر ہے. اور نثر میں ایسے ہوتا ہے کہ اس کو جب اس کے آخری کلمات جو ہیں، جیسے قافیہ ردیف ہوتا ہے شاعری میں، اس طرح اگر کوئی کلام نثر کلام ہو اور اس کے آخر میں ہم آواز الفاظ آ جائیں تو وہ فاصلہ کہلاتے ہیں، اور بلاغت میں فاصلہ سے وہ پھر کہلاتا ہے. اس کے بعد اس کو سجا کہتے ہیں، مسجع کلام. مثلا آیا مبارکہ ہے قرآن پاک کی والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی. اگر آپ اس کے اینڈ پہ غور کریں، آیات کے اینڈ پہ، تو ہم آواز آپ کو الفاظ ملیں گے. اور اسی طرح والضحی واللیل اذا سجا، تو یہ بھی الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. تو اینڈ پہ دیکھیں نون کی آواز جو ہے، تو یہ آخر جو ہے اینڈ پہ جو ہم آواز الفاظ ہیں ایک جیسے آ رہے ہیں، تو اس کو ہم عربی زبان میں یا بلاغت میں فاصلہ کہتے ہیں. اور بہتر یہ ہوتا ہے کہ وہ جو کلمات ہیں آیت کے آخر میں، جہاں مثلا نثر میں، وہ ایک جیسے ہوں، ہم آواز ہوں، جیسا پہلا ہے دوسرا ہی. تو قرآن میں اس طرح کی چیز آپ کو ملے گی، اور یہ کہلاتا ہے سجا. یہ بلاغت کا علم کا ایک ٹاپک ہے، اور اس کو اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ کلام جو ہے نا، یہ کلام مسجع ہے، سجا جس میں پائی جاتی ہے. تو بہرحال یہ اس کو تھوڑا سا آپ کو بتانے کے لیے تھا کہ شاعری اور اس میں کیا فرق ہے. اس میں قافیہ اور ردیف کے حوالے سے قرآن کو ہم یہ شاعری میں شمار نہیں کرتے. وما علمناہ الشعر وما ينبغي له. آیات کے وزن اور قافیہ میں کہ مثلا جہاں اینڈ ہو رہا ہے اس کا سجا کا یا فاصلہ کا، تو شاہ ولی اللہ کے خیال میں قرآن حکیم نے کس چیز کا خیال رکھا ہے، تو یہ سانس کی مدت کا، کہ جہاں سانس ختم ہو رہا ہے تو وہاں جو ہے وہ آیت ختم ہو جاتی ہے. زیادہ تر یہ مکی صورتوں میں ہے جو چھوٹی صورتیں ہیں جن کی آیات چھوٹی ہیں. حضرت شاہ ولی اللہ نے مفسرین کے کتنے گروہوں کا ذکر کیا ہے، تو 7 گروہوں کا مفسرین کا آپ نے ذکر کیا ہے. آپ نے جو ہے نا یہ 7 بیان کیے ہیں کہ اس میں ایک فقہی تفسیر ہوتی ہے،
ایک احکام کی ہوتی ہے، متکلمین علم الکلام کرنے والے، صرفی تفسیر ہوتی ہے، نحوی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تصوف جو تصوف صوفیہ ہیں وہ قرآن کا باطنی معنی مراد لیتے ہیں، اس سے ایک ظاہری معنی ہوتا ہے، ایک اس کا باطنی معنی ہوتا ہے، تو وہ صوفیہ جو تفسیر کرتے ہیں وہ ایک گروہ ہے۔ پھر علماء فقہ کے جو علماء ہیں، فقی حضرات قرآن کی جو تفسیر کرتے ہیں، انہوں نے مسائل کا استنباط کرنا ہوتا ہے، تو وہ جو ہے تو ٹوٹل جو آپ نے مفسرین کا ذکر کیا ہے وہ 7 ہیں، 7 مفسرین یا مفسرین کے گروہوں کا ذکر کیا ہے کہ اس گروہ کے لوگ جو ہیں یہ مثلاً ان کی تعداد 7 ہے۔ الفوز الکبیر کے کتنے ابواب ہیں جی؟ تو یہ 5 ہیں۔ اس کے بعد علوم خمسہ کا ذکر الفوز الکبیر کے کس باب میں ہے؟ تو پہلے باب میں، یہ پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں۔ ناسخ و منسوخ کی بحث کس میں ہے؟ دوسرے باب میں۔ اور یہ ساری چیزیں آپ جو ہے نا یہ مثلاً خود سے کر لیں گے۔ یہ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ علوم خمسہ میں سے واجب، مندوب، مباح، مکروہ اور حرام وغیرہ سے متعلق کون سا علم ہے؟ علوم خمسہ میں واجب، مندوب، مکروہ، حرام، حلال و حرام کے بارے میں جو بحث کرتا ہے علم، تو علوم خمسہ میں سے جو پہلا علم ہے وہ علم احکام ہے۔ کل بھی بتایا تھا کہ علم احکام سے مراد وہ علم ہے جس میں کسی چیز کا حکم دیا جائے، مثلا وہ اوامر بھی ہوں گے اور نواہی، یا تو کسی کام کو کرنے کا حکم دیا گیا ہوگا جیسے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، یا کسی کام سے روکا گیا ہوگا، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا۔ تو یہ کسی چیز کو حلال قرار دینا، کسی چیز کو حرام، واجب، مندوب اور مباح، یہ جو مباحث ہیں ان کا تعلق علوم خمسہ کے ایک باب جو ہے علم احکام میں سے ہے۔ پھر علوم خمسہ سے کہتے ہیں کہ باطل فرقوں سے جو بحث کی گئی ہے، اور یہ کون سا علم کرتا ہے جی؟ علم مخاصمہ، ڈیبیٹس جو کی گئی ہے گروہوں سے، تو 4 گروہ آپ پڑھ چکے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں علم المخاصمہ۔ خاصمن سے ہے، جھگڑے کو کہتے ہیں، بحث کو کہتے ہیں مباحثہ۔ اور یہ ساری چیزیں آپ جب اس کو کریں گے اسٹڈی تو یہ MCQs کلیئر ہو جائیں گے۔ اس کے بعد دیکھیں جی جو اس میں چیزیں سمجھنے والی ہیں، ایک کہ شرک، تشبیہ، تحریف، انکار معاد اور رسالت پر شبہات وغیرہ کے مرتکبین کون تھے؟ وہ کون سے لوگ تھے جو شرک کرتے تھے؟ کون سا گروہ تھا؟ تشبیہ، اللہ کے ساتھ تشبیہ دیتے تھے، کہتے تھے کہ یہ اس کی بیٹیاں ہیں، جب بتوں کو اس کے ساتھ بنا کر تشبیہ دیتے تھے۔ تحریف، چینج کرنا اللہ کے احکامات کو، یا مثلا جو رسومات ابراہیمی تھیں، جو شریعت چلی آ رہی تھی اس کو تحریف کر دی تھی انہوں نے۔ انکار معاد، وعدے جو انہوں نے کیے تھے ان کا عہد نہیں پورا کیا۔ اور رسالت پر شبہات، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کو شبہ تھا کہ یہ نبی جو آئے ہیں یہ انسانوں میں سے کیوں ہیں، بلکہ فرشتوں میں سے کوئی نبی ہونا چاہیے تھا، فرشتہ کوئی وحی لے کے آتا تو پھر ہم اس پر ایمان لاتے، اور یہ بھی تھا۔ اور اس کے علاوہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر بھی ان کو شبہات تھے۔ تو یہ کن لوگوں کے شرک کرنا، تشبیہ، تحریف اور رسالت پر شبہات وغیرہ، تو یہ مشرکین مکہ کے عقائد تھے، ان کے نظریات تھے، تو یہ مشرکین لوگ تھے۔ اور اسی طرح تحریف، کتمان آیات، کتمان آیات سے مراد ہے کہ آیات کو چھپانا، اس کے اصل معنی کو چھپا دینا، یا پھر اس کے علاوہ اس کو لفظی مثلا چینج کر دینا، اس کی ورڈ چینج کر دینا، یا پھر اس کا معنی مفہوم کو چینج کر دینا۔ تو یہ اختراع، خود سے کوئی چیز بنا لینا، تساہل، ہٹ درمی اور انکار رسالت محمدی وغیرہ کے مرتکبین کون لوگ تھے؟ تو یہ یہود تھے۔ تورات میں تحریف کرتے تھے، کتمان آیات، اللہ تعالیٰ کی جو آیات تھے، حکم تھے، ان کو چھپاتے تھے۔ جیسے واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ جب وہ ایک زانی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا، جو مرد و عورت کو، تو آپ نے کہا کہ تورات کے مطابق ان کا فیصلہ کیا جائے گا۔ تو جس جگہ ان کو سنگسار کرنے کی سزا تھی وہاں انہوں نے ہاتھ رکھ لیا، انگلی رکھ لی، تاکہ وہ اس کا حکم جو ہے اس کو نہ پڑھیں بلکہ بدل دیں۔ تو ایک صحابی رسول تھے، انہوں نے دیکھ کر جب اس کو
وہاں کہا کہ اس کو انگلی کو اٹھا کر یا ہاتھ کو اٹھا کر دوبارہ اس کو پڑھو، تو اس میں بھی یہی سزا لکھی ہوئی تھی۔ تو اس طرح قرآن کی جو آیات تھیں تورات کی، اس کو چھپا لینا اللہ کے احکامات کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا۔ سر آپ کی آواز کٹ آ رہی ہے، جی آپ کو نیٹ کا ایشو ہوگا، ادھر سے تقریباً میری طرف سے تھی کسی آپ بھی۔ کی آواز کٹ کے آ رہی ہے۔ جی چلیں دیکھیں جی، کوئی ایشو نہیں، اگر ایسا ہوگا بھی تو ریکارڈنگ ہو رہی ہے، وہ ساتھ ریکارڈ ہوں جائے، اگر وہ مس بھی ہو جائے گا نا کوئی ایک دو جملے تو اس طرح کا ایشو تو ریکارڈنگ ہو رہی ہے ساتھ ساتھ۔ اس کے بعد کچھ اصطلاحات ہیں جی، یہ دیکھ لیں کہ ایک حکم شرعی کو کسی دلیل شرعی کے ذریعے رفع کر دینا اور اس کی جگہ کسی دوسرے حکم شرعی کو مقرر نافذ کر دینا کیا کہلاتا ہے؟ کہ ایک حکم شرعی کو کسی دلیل شرعی کے ذریعے رفع کر دینا، مثلا اٹھا دینا، اور اس کی جگہ کسی دوسرے حکم شرعی کو مقرر اور نافذ کر دینا کیا کہلاتا ہے؟ تو یہ نسخ کہلاتا ہے۔ جو حکم اٹھا دیا جائے گا وہ منسوخ کہلائے گا، اور جو حکم آ کر اس کو اٹھا دے گا اس کو تو وہ ناسخ کہلائے گا۔ ناسخ و منسوخ جیسے آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ جلال الدین سیوطی کے، امام جلال الدین سیوطی کے نزدیک 21 آیات منسوخ ہیں، ابن عربی کے نزدیک 20 ہیں، اور شاہ ولی اللہ کے نزدیک 5 آیات منسوخ ہیں۔ قرآن کا حصہ تو ہیں، وہ ان کی تلاوت تو ہوگی لیکن ان پہ جو ہے عمل نہیں کیا جائے گا۔ اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین، تو اب یہ آیت جو ہے نا دوسرے پارے کی، ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین، تو کہ جب کوئی وفات کے وقت، موت کا وقت ہو تو وہ وصیت کر سکتا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ منسوخ ہو چکی ہے۔ کس نے منسوخ کیا اس آیت کو؟ یہ کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، سورہ نساء کی جو پارہ نمبر 4 میں پورا مکمل رکوع جو ہے جس میں وراثت کے احکامات ذکر کیے گئے ہیں، اس آیت نے آ کے پہلے حکم کو منسوخ کر دیا ہے۔ تو نسخ کہتے ہیں ایک حکم شرعی کو کسی دلیل شرعی کے ذریعے رفع کر دینا، اور اس کی جگہ رفع الحکم الشرعی بدلیل شرعی۔ ایسے ہی نہیں ہے کہ کسی مثلا اسی حکم کو پہلے اللہ نے حکم دیا تھا۔ اس میں ایک الگ سے بحث ہے کہ کیا نعوذ باللہ مثلا اس میں جو مستشرقین ہیں ان کے بھی اعتراضات ہیں، کچھ اور لوگوں کے بھی اس میں اعتراضات ہیں کہ کیا آیا کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ کو یا اس کا علم کامل نہیں ہے کہ اس نے پہلے ایک حکم دیا پھر اس نے سوچا کہ ایسا نہیں تھا بلکہ ایسا کر دیں، دوسرا حکم دی اللہ تعالیٰ، نعوذ باللہ استغفر اللہ من ذالک، کہ وہ بھول گیا، اسے غلطی ہوئی، تو اللہ تعالیٰ تو ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ تو مستشرق کا اس میں مثلا مستشرقین یا جو غیر مسلم ہے وہ اعتراضات کرتے ہیں اس طرح کے، تو ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اس کی وجہ ہوتی ہے کہ اللہ نے پہلے ایک حکم نازل کیا ہے پھر اس کے ذریعے جو ہے یہ دوسرا حکم نازل کیا ہے۔ انشاءاللہ اس پہ جو ہے نا الگ سے کسی دن جو ہے آپ کو کچھ نوٹس وغیرہ میں سینڈ کروں گا، اس کو آپ جو ہے آرٹیکل کو پڑھ لیجئے گا۔ اس کے بعد ہے کلام کے کسی جز یا رکن کو بیان نہ کرنا اور چھوڑ دینا کیا کہلاتا ہے؟ تو الفوظ اس کو کہتے ہیں حذف۔ یہ الفوظ الکبیر میں آپ نے مثلا کچھ آیات مینشن کی ہیں حضرت شاہ ولی اللہ نے کہ کلام کے کسی جز یا رکن کو بیان نہ کرنا اور چھوڑ دینا یہ حذف کہلاتا ہے، جسے ہم انگلش میں ڈیلیٹ کرنا کہتے ہیں، ریز کر دیتے ہیں کسی چیز کو۔ تو کسی چیز کو بدل کر اس کی جگہ کوئی دوسری چیز لے آنا کیا کہلاتا ہے؟ تو یہ ابدال ہے۔ اس کے 4 قاعدے ہوتے ہیں ابدال کے۔ بہرحال ابدال کا معنی ہوتا ہے بدل دینا کسی چیز کو۔ اگر کسی حکم شرعی کو کسی دلیل شرعی کے تحت بدلیں گے، کوئی اور لے آئیں گے، تو پھر یہ نسخ ہوگا، اور اگر ویسے ہی کسی چیز کو بدل کر اس کی جگہ کوئی دوسری چیز لے آئیں تو پھر یہ ابدال کہلاتا ہے۔ یہ لفظوں میں ہوتا ہے اصل میں، جو گرامر کے جو الفاظ ہیں آیات کا جو ہوتی ہے نا، مثلا مبتدا ہے، خبر ہے، موصوف صفت ہے، خبر پہلے آ رہی ہے، خبر شبہ جملہ ہے اور اس کے بعد مبتدا، یا مثلا اس کے علاوہ محول عن الفاعل ہے،
عدد معدود کی بحث ہے، تمییز کی بحث ہے، ممیز تمییز کی بحث ہے. تو اس طرح کی جو ہے نا الفاظ کو بدلنا، خبر پہلے ہے مبتدا، جیسے ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے. یہی ہے کہ سورۃ المائدہ کے کل رکوع کتنے ہیں، آیات کتنی ہیں، اور نحل کا معنی کیا ہے، شہد کی مکھی کو کہتے ہیں، مائدہ کا معنی دسترخوان ہے، حدید کا معنی کیا ہے، لوہے کو کہتے ہیں حدید. اس طرح کے جو ایم سی کیوز ہیں یہ آپ لوگ اس کو کور کر لیجئے گا. اور اس میں اور ایک جو اس کے ریلیٹڈ پوچھا گیا ہے، 2 ایم سی کیوز شامل تھے کہ قرآن پاک میں کس کو امام الناس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ مثلا امام الناس کس کو کہا گیا ہے. تو یہ سورہ نحل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امام الناس کہا گیا ہے، لوگوں کا امام. تو یہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کس کا جو ہے یہ اسوہ حسنہ ذکر کیا گیا قرآن پاک میں، کس کی زندگی کو اسوہ حسنہ کہا گیا ہے، تو یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کو، ان کی زندگی کو قرآن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اسوہ حسنہ کہا گیا ہے. تو تقریباً جو ہے یہ مثلا جو اس کے ریلیٹڈ ایم سی کیوز تھے جو پیپر میں آ چکے ہیں قرآن پاک کے حوالے سے، یہ آپ کو بتا دیے گئے، اس کو نوٹ کیجئے گا. اور